خروج 20واں باب اور اس کی 4 آیت. تو اپنے لیے کوئی تراشی، ذرا ایک ایک لفظ سے غور کرنا کیونکہ یہ ایک ایک لفظ جو ہے قابل تفسیر ہے. ٹھیک ہے، غور کرنا. تو اپنے لیے، تو کوئی تراشی کا مطلب پتہ ہے؟ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں. تراشنا، بنانا، خود اس کو بنانا، یہ ہے تراشنا. ٹھیک ہے، آگے چل کے اس میں بات کروں گا میں. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ کیا ہے، لکھا ہوا کیا ہے. تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا. آمین. پھر بولے میرے ساتھ، نہ کسی چیز کی صورت بنانا. اور پھر اوپر آگے جو لکھا ہے، جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا. آمین. عام خدا کے لوگوں اس بات کو سمجھے اور انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ پاک بننا اور ہے اور پاک رہنا اور ہے. کیونکہ یہ خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور کس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ جن کا اس نے فدیہ دیا ہے. قوم بنی اسرائیل کو اس نے مصر کی غلامی میں سے چھڑایا ہے اور اپنے وعدے کو اس نے یاد کیا ہے. اور جب اس نے اپنے وعدے کو یاد کیا ہے اور اب وہ ان کو قانون سکھا رہا ہے اور ان کو قانون دے رہا ہے. آج مجھے اور آپ سب کو خدا قانون دیتا ہے اور قانون سکھاتا ہے اور قانون سمجھاتا ہے. اور یہاں پر یہ دوسرا حکم ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت. تراشنا کیا ہے؟ تراشنا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، پھر میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. تراشنا اپنی ذات کو، سنیے گا ذرا، اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے خاندان کو، اپنی اور ساڑھے نہ گل کرو. اب ہمارے ساتھ بات کرو بھائی، کیونکہ لکھا ہوا ہے تو اپنے ہاتھ کی تراشی ہوئی مورت ہو. کون سی مورت کو؟ یہ وہ مورتیں جو بہت سے لوگوں کو خدمت کے اندر گرا دیتی ہیں. یہ ہے وہ خواہشیں جو خدمت کے اندر بہت سو کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں. یہی ہے وہ باتیں جو خدمت کے اندر، ایمانداری کے اندر پیور نہیں رہنے دیتی. اپنی کریٹ کی ہوئی سوچے، اپنے آپ بنائے ہوئے محل، یہ وہ باتیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے، جن سے خدا نفرت کرتا ہے. کیا بات ہے، کیسے پیچھے. میں جب اس پہ غور کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا خدا مندہ بڑا ہی مشکل کام ہے، بڑا ہی اوکھا ہے. پہلے کبھی بھی نہیں سنا بھی نہیں ہے تو مشکل بن گئی. لیکن پاک روح، میں کہتا ہوں زوردار پاک روح کے لیے ساتھ. میں نا اسکول کے اندر جب پڑھتا تھا نا، میٹرک کلاس، ایک نا پریفیکٹ ہوتا ہے اسکول کے اندر، ایک مانیٹر ہوتا ہے، ایک پریفیکٹ ہوتا ہے. پریفیکٹ کا جو کام ہوتا تھا نا، وہ ہوتا تھا کلاس کو اسمبلی کے لیے لے کے جانا
اور بڑی وہاں پر لائن اپ سب کو کرنا. لائن کا منہ ادھر ہوتا تھا اور جو پریفیکٹ تھا اس کا منہ ادھر ہوتا تھا لائن کی طرف. ٹھیک ہے. اور وہ اشارے سے کہہ رہا ہوتا تھا اندر ہو لائن میں، تو نہیں ہے، تو بھی نہیں ہے، تو بھی نہیں ہے. جب لائن سیدھی ہو جاتی تو وہ بھی آگے کھڑا ہو کر سیدھا ہو جاتا. دیکھیں سنیں پتہ نہیں ہونا بچہ نہ ہے کوئی یا کی چکر ہے، سمجھ نہیں بنو ہو جائے. تو ہوا ایسا، سنیں ذرا دیکھیں سنیں. وہ کیا ہوا، وہ جو ٹیچر تھا نا ہمارا پی ٹی سر اسپورٹس کا جو ہوتا ہے، وہ بڑا سخت طبیعت کا بندہ تھا. وہ میں جیسے ہی انہیں سیدھا کر رہا تھا، میری اس نے نا آ کے مجھے 2-3 ماری پیچھے سے. میں ایسے گرتا وہ بچا. میں نے ایسے اپنے ٹیچر کی طرف دیکھا، مجھے بڑا دکھ ہوا. میں بولا کچھ نہیں، کیونکہ میں نے شروع سے سیکھا تھا کہ ٹیچر کی بڑی عزت کرنی ہے. بڑا بھی تھا نہیں کافی، میٹرک کا بچہ بڑا ہوتا ہے. مجھے بہت تکلیف بھی ہوئی لیکن میں نے کچھ نہیں بولا، نہ اپنے چہرے سے نہ اپنی آنکھوں سے. ویسے اسکول میں پورے میں مشہور تھا، سب جانتے تھے کلاسز والے. جب واپس جانے لگے نا، میں نے کہا سر میں پریفیکٹ ہوں اور میں لائن سے نکال رہا تھا. وہ ٹیچر کے اندر اتنی شرمندگی کہ میں نے اس کو ناجائز مانا ہے. لیکن یقین کیجئے گا میں نے ذرا بھی اس کی طرف غصے سے یا ساڑھے تھے کہ سنو کہا کہ 6 مہینے وہی سمجھانا پہ گا میں تینوں نہیں کیا. یہاں پر ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ 6 مہینے ہوتے ترلے پانے پہ دے رہے ہو، تینوں نہیں کیا، واسطہ خدا دا تینوں نہیں کیا. وہ پھر بھی نہیں کیا. سانو پتہ ہے کوئی میسج کر کے کہتا ہوئے انہوں سمجھاؤ، انہوں جا کے سمجھاؤ، انہوں سمجھاؤ. کتنے آپ خود سوچیں، بلا وجہ کسی کے منہ پر آ کے کوئی تھپڑ مارے کیسا منظر بن جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب خدا ہمیں کچھ کہے، جب خدا ہماری تربیت کرے تو پھر اس کی طرف آنکھیں نہیں نکال کے دیکھنی، اس کا کہ سر نیچے کر لینا ہے کہ کچھ پر تیری شفقت اور زیادہ آئے. دلوں مجھے آئے ہو، دلوں ٹھیک ہے نا، دلوں دل سے. میں کسی عبادت میں خادم کے ساتھ جا رہا تھا، بڑا سنجیدہ منہ اپنا پٹیا رہا، جان رہا تھا. انٹر ہونے لگے نا، میں کیا ہوئے تینوں کی مسئلہ ہے؟ میں کہا سر کچھ بھی نہیں. آندے تیرے منہ سے مسکراہٹ ہی کو نہیں، اور تیرے منہ سے ہنسا ہی کو نہیں گا، مسکراہٹ ہی کو نہیں. تو کیا خوشخبری دے گا؟ تو کیا آگے جا کر سنائے گا؟ تو کیا میسج دے گا؟ پتہ نہیں تو منہ سے کچھ لایا تھا کہ انجی بنایا تھا کہ انجدہ سے. میں نے کہا نہیں سر، نہ کچھ لایا تھے نہ ہی انجدہ ماں. لیکن اب مجھے پتا چلا ہے خوشخبری والوں کو اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو رکھنا چاہیے، اور جب مسکراہٹ آئے گی تو پھر زندگیوں کے اندر خوشیاں دینے والا بھی اتر آئے گا. مسکرایا کریں، شکر گزاری کیا کریں. پالوس رسول اپنے شاگرد کو پتہ کیا کہتا تیموتھیوس کو؟ کہتا ہے خوشی منایا کر. ہاللیلویا. کیا کیا کر؟ خوشی منایا کر. اوکے، تو اپنے لیے کیسی مورت، تراشی ہوئی مورت مت بنانا. میں
کسی جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ خواہش جو ہوتی ہے نا، سنیے گا ذرا، بڑی خاص بات بتانے لگا، یہ آپ کو غلام بنا دیتی ہے۔ خواہش جو ہے وہ انسان کو غلام بنا دیتی ہے، اور خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے بڑوں کو بے بس لوگوں کے آگے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے آگے منتے اور تقلے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو خواہش کے تابع نہیں ہوتا اور اپنے خدا کے تابع ہو جاتا ہے، پھر خدا قید میں سے نکال کر اور ملکوں کا حاکم بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کبھی خواہش کے تابع مت ہو۔ کون بت پرست بن جاتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ تسی بتوں میں جا کے پوچھو، یا کوئی انسان بتوں کا آگے سجدہ کرے پھر ہی وہ بت پرست ہے۔ ایماندار کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، کس کو بتا رہا ہے؟ قوم بنی اسرائیل کو سمجھا رہا ہے اور ان کو انتباہ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا پیار ہے، یہ خدا کا حسن سلوک ہے کہ تو کس کو یہ خواہشیں کون اندر ہمارے ڈالتا ہے؟ یہ خواہشیں ہمارے اندر کہاں سے آتی ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں آپ۔ یہ خواہشیں ہمارے اندر اس وقت جنم لیتی ہیں جب آپ خدا کے فرمان کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روکنا چاہتا ہے، وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے اور کلام پر چل رہا ہے، اور یہ جب کلام پر چلے گا تو یہ سرزمین کے اوپر بابرکت ہو جائے گا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ روکتا ہے، وہ مختلف طرح کی خواہشیں، مختلف طرح کی آزمائشیں آگے لے کر آتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کون آزمائشوں پر اور کون خواہشوں پر غلبہ پا سکتا ہے۔ میں نے پالوس رسول کے خطوں کے اندر یہ اسٹڈی کی ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں تاکہ اس کو قابو میں رکھوں اور خدا کے کلام کے میں تابع رہ سکوں۔ کیسے؟ اپنے بدن کو مارتا، اپنے جسم کو وہ مارتا ہے، وہ مارتا ہے اپنے بدن کو۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس بدن کی ابھی نجات کا کام رہتا ہے، روح کی نجات کا کام ہوا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا روح تو مستعد ہے لیکن بدن کمزور ہے، اور بدن پر قابو پانے کے لیے آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، اور کلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کی یہ لکھائی ہے؟ یہ اس بادشاہ کی لکھائی ہے جس نے داؤد جیسی آفت کو قوم بنی اسرائیل کے اوپر سے ڈالا ہے، مارا ہے، لیکن وہ اپنی بادشاہی پر نہیں۔ یقین کیجیے گا داؤد بادشاہ کو ہی میں نے ایسا بادشاہ پایا ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی بت پرستی نہیں آنے دی، کوئی ایسی طریقے کی قوت کو اپنی زندگی کے اندر آنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے خدا نے اسے کہا ہے، جس کے لیے کہا ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ اس کے لیے مورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے سجدے کے لیے، اس کو سجدہ نہ کرنا، عبرانی کا ایک لفظ ہے شتویا، عبرانی کا لفظ ہے شتویا، اس کا مطلب ہے سجدہ کرنا۔ سجدہ، اب سجدے کے کیا معنی ہے؟ سجدے کے معنی ہے اپنے آپ کو جھکانا،
اوکے اب سنیں سمجھیں کہ یہ میری یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، اور اب خواہش کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ سارے بولے کیا کر رہا ہوں؟ پھر سے بولے سارے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دل کی وہ پلاننگ جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے اسے سجدہ کر رہا ہوں۔ پہلا گناہ ہو گیا کہ میں اپنی خواہش کو کیا کر رہا ہوں؟ سجدہ۔ دوسرا گناہ ہو گیا میں نے خدا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر دیا ہے کہ تو پیچھے ہو جا، کیونکہ تو میری سوچ کو نہیں سمجھتا، تو میرے ارادوں کو نہیں جانتا، تینوں نہیں پتا میں کی کرنا چاہتا ہوں۔ دو گناہ بیک وقت کتنے گناہ ہوں گے؟ دو گناہ ہو گئے، ایک سجدہ، ایک پیٹھ بے حرمتی، جس سے خدا بچانا چاہتا ہے، جس سے خدا نکالنا چاہتا ہے، جس سے خدا چھڑانا چاہتا ہے کہ اپنے خواہش کے تابع نہ ہو، اپنی خواہش کے تابع نہ ہو، کیونکہ آنکھوں کی خواہش تجھے ایسے کام کے اندر دھکیل دے گی، ایسے ممنوع پھل کو تجھے کھانے پر مجبور کر دے گی کہ تیرے بدن کے کپڑے اتر جائیں گے اور تیرے اندر سے جلال اور قدرت نکل جائے گی اور تجھے بدروہیں اور تاریکی کی قوتیں آ کر پھیلا ڈال دے گی۔ لیکن میں تجھے بچانا چاہتا ہوں کہ تو کسی تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا۔ ہاں اگر سجدہ کرنا ہے تو اس کو کر جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک، جو اپنی خواہشوں کو سجدے کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو سجدے کرتے ہیں، یقین کیجئے گا لکھا ہوا ہے سب کچھ مٹ جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا، کچھ بھی نہیں باقی رہنا، کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ کیوں؟ شیطان ایسے کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، وہ ایمانداروں کو اپنے ٹارگٹ سے ہٹانا چاہتا ہے، اپنے ٹارگٹ سے ہٹانے کی کوشش ہے اس کی۔ اور قوم بنی اسرائیل کو سب سے پہلے جو گناہ کے اندر گرے ہیں نا وہ مورت کے گناہ کے اندر گرے ہیں، بت پرست کے گناہ کے اندر گرے ہیں، اور پھر وہ لوگ تو مان دیے، ہارون چلا گیا اور جنہوں نے سجدے کیے وہ مر گئے، لیکن ان کا خمیر، ان کی وہ عادتیں وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی رہی ہے، اور گاہے بگاہے لوگ بت پرست کے اندر نظر آتے رہے ہیں۔ کبھی بھی کلیسیا کے اندر ایسا شخص، ایسی کوئی زندگی نہ پائی جائے جو اپنی خواہشوں کے تابع زندگی بسر کر رہی ہو، بلکہ ایسے لوگ جو کلام کی قدرت کے ساتھ، آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں ذرا متی کیجیے، متی کیجیے اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت، متی کیجیے اور اس کا 7واں باب اور 21ویں لکھا ہے، جو مجھ سے یہ ذرا پڑھ لیجیے گا، سن لیں، اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ، کیا نہیں ہوگا؟ نہیں کہا مشکل کو نہیں کہا، بولو آسمان کی بادشاہی میں داخل، ہاں پڑھتے ہم یہی ہیں ہمارے باپ، تو جو کدھر ہے؟ ہاں آسمان پر ہے، باپ کدھر ہے؟ آسمان پر۔ اے ہمارے باپ پڑھن والے جان کے ڈیا سی امیر آدمی دوزخ سے، کہاں جا رہا ہے؟
دوزخ میں، اور اس نے خواہش کیا کہ یہ لازر کو بھیج تاکہ اپنی انگلی ڈپ کرے اور میرے زبان کو تنگ کر دے۔ آگے جواب کیا ہے؟ آگے جواب کیا ہے؟ کیا جواب آیا ہے؟ یاد کر، کیا کر؟ تو اپنی اچھی چیزیں، ہاں اس انسان دنیا میں اسے لڑ لڑ کے پیڑ پڑ کے ہر شہر دے اسے غالب آن کے بڑا مزہ آتا ہے۔ دیکھیں نا میں کر لیا تو سارا کام دیتا کون سناؤ پھر۔ لیکن یاد رکھیے گا اوپر یادگاری کا دفتر لکھا جا رہا، کہتا ہے یہی کلام تجھے راست باز ٹھہرائے گا اور یہی کلام تجھے مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ کلام پھر یسوع مسیح نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے اے خداوند اے خداوند کہتے ہو؟ یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں، خدا کا نور مجھے، آپ کو، ہم سب کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ وہ واشیات اپنی قدرت کو، اپنے کلام کو، اپنے قوانین کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ قانون جو ہے نا وہ ہمیں ڈھنگ سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں ڈھنگ سکھاتا ہے۔ یہ انسانی سوچ، عقل اور دانش اور انسانی، کیا بات ہے، کیسے کشتی بن گئی ہے نوح کی؟ پتہ ہے آپ کو؟ ایک کے ساتھ کلام کی ہے، تے کنے پتر نے ہونے؟ تین پتر تے تیری نوح۔ نوح میں تیاں ہی ہوئی نہیں، یہ کچھ سمجھے تھے، اوکے؟ لیکن کلام تینوں لڑکوں کے ساتھ نہیں کیا، کس کے ساتھ کیا ہے؟ باپ کے ساتھ کیا، اور باپ کا ایسی تربیت اور ایسی فرما برداری ہم نے کی، اس نے کہا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے اور خدا اس زمین پر بڑا طوفان لانے والا ہے اور ہم نے مل کر کشتی بنا لی ہے۔ کسی نے نہیں کیا، ابا تو رویا رکھ اپنی کولی، چلو تم بھی اپنی کشتی بنا، تم بھی اپنی کشتی بنا، تم بھی اپنی کشتی بنا، جڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ باپ کے ساتھ اس ہستی نے کلام کیا ہے۔ آدم اور حوا کے بعد نوح کے ساتھ خدا نے کلام کیے۔ یاد رکھیے گا، اور آدم اور حوا کے بعد اگر وہ کام زمین پر کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ نوح کو خدا نے کہا ہے۔ اور نوح کے 3 بیٹے، میں کہنا وہ تیاں کٹ سن تے وہ بھی پترا آ رہی سن، اتنی فرما بردار، اتنی تابے دار، کسے نے یہ کان بھریا؟ اور تینوں پتہ ہے، اور لائی لگا، تینوں پتہ ہے، اور تم ساری زندگی لائی لگی رہنا ہے، برکت ملن رہی ہے۔ آپ مجھے پتہ لگے نا، اگے پھر کرسمس میں داخل ہونا ہے، پھر اصل کرسمس سے داخل ہو جانا، پھر ان کے میسج کتنے ہونے؟ یہ تو تربیت ہو رہی ہے ہماری۔ آمین۔ لکھا ہے جو بیٹا، جو باپ اپنے بیٹے سے چھڑی کو بات رکھتا ہے، پتہ کی آندے نے وہ پیو اپنے بچے کا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے، اور دشمن ہے۔ ایلی نے اسی طرح اپنی نسل تباہ کی تھی، کاہن تھا، خدا نے کلام کیا تھا کہ کہانت کی خدمت تیرے خاندان سے میں کبھی بھی نہیں چھینوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، واہ واہ واہ، اپنے وعدے ہونا تو سچ ہے، اپنے بولتا پکا منڈیو جو مرضی کرو، ہوں کھچ پٹ کے کام نو رکھو، بس ہوں کہہ دیتا انہیں، تو نہیں اگو بدلنا، ہوں اسی ہوں جو مرضی کرتے تھے۔ جب اس نے دیکھا نا یہ بدل گئے ہیں، کہتا ہے یہ بات مجھ سے دور ہو،
आना एक ही दिन च ना तीन गेट गल करो, प्यो भी जाएगा तो मुंडे भी जाएंगे। आंदा सारे मार छड़ाऊंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि कोई क्या ना करे, कोई क्या ना करे, अपनी तराशी हुई मूरत को सजदा ना करे। सजदे शुरू कर देंगे अपनी मूर्तों को, अपनी मर्जी से कुर्बानियों को खींच रहे हैं, लोगों को बेदिल कर रहे हैं और खुदा से दूर कर रहे हैं। खुदा कहता है मुझे दुख है, मुझे दुख है। पता है क्या वहां पर लिखा हुआ है? लिखा है लोग कुर्बानी गुजरान में से नफरत करने लगे, लोग हैकल तो जान तो नफरत करने लगे, ऐसे कहीं लगे खड़ोने। तू अपने तराशी हुई मूरत को कभी सजदा, बड़े बड़े यकीन करें गलत फैसले हो जाते हैं इंसान, बड़े बड़े अपनी ख्वाहिशों के नीचे दब कर अपने आप को सामने लाने की वजह से ना 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 कभी मुझे, मैं जब खिदमत में शुरू से यीशु का शुक्र है, मुझसे भी होते थे, कलाम भी सुनाता था। मुझे 3 दफा ऑफर हुई कि आपको मुबशर महसूस करना है, मैंने कहा नो, मैं भी इस काबिल आई। मैंने कहा बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी अजीम खिदमत है। मैं बाइबल को पढ़ता रहा, नबियों की फरमाबरदारी। बाइबल को पता कैसे पढ़ा करें? चलिए आज ये भी आपको बताता हूँ। नबियों की फरमाबरदारी देखा करें कि नबी कैसे फरमाबरदार रहते हैं, बादशाह कैसे फरमाबरदार रहते हैं, ये देखा करें। किनिया उन्होंने ज्यादतियां होंगी ने, कौम उनके लिए क्या कह रही है, लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं, और लेकिन वो फिर भी ताबेदार है, फिर भी फरमाबरदार है, फिर बरकतें ठहरती हैं, फिर नेमतें आती हैं, फिर वो नबियों वाली फरमाबरदारी और बादशाहों वाली ताबेदारी अंदर आती है। इसीलिए लिखा हुआ है रिफाकत रखो किसके साथ? अपने खुदा के साथ, खुदा के कलाम के साथ, क्योंकि कलाम हमें तराशता है, कलाम हमें बनाता है, कलाम हमें मजबूत करता है। इतने और ही फार्मूला बनिया है, अपने देन दे लभदे फिरने सी, मेरी सोच वर्गा कोई मनु लभे, नहीं नहीं नहीं, कहो खुदावन मुझे अपने कलाम की सोच की तरह का बना दे। कोई अपनी तराशी हुई मूरत को सजदा न करे। क्या बात है उन तीनों बेटों की और उनकी बीवियों की, इतनी फरमाबरदार, ना सस नाल लड़ाई, ना सोहरे नाल लड़ाई, ना किसी को अज तो लूण बोधा पा दिता है, अज तू यह मामला कर दिता है, अज तू ऐसे हो गया वे, ये हो गया वो हो गया। वो कहते हमारी ये जिंदगी नहीं है, हमें खुदा ने कश्ती बनाने के लिए बुलाया है, काम करने के लिए बुलाया है, और हमने अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जहन के साथ इस पे फोकस करना है, क्योंकि खुदा जमीन पर तूफान लेकर आएगा और तूफान से एक ही बचा सकता है, वो कुदरत वाले का कलाम बचा सकता है। वो छोटे मोटे मामलों में फंसते ही नहीं है। मुझे इब्तिदाई रसूल कलीसिया की बात याद आ गई है। पतरस रसूल जब यीशु मसीह आसमान पर चला गया तो कहा गया कुछ इंतजामात का भी ख्याल करो। पतरस पता क्या कहता है? कहता है ये काम कोई और ले ले, कोई और करे, हमें खुदा का कलाम सुनाने का फजल मिला है, हमें कलाम की खिदमत करने दो। तो क्या करना? अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत, कश्ती बनाने में सारा मैनुअल कानून, मैनुअल के मीनिंग्स हैं हाथ से, कोई मशीनरी नहीं है। तो कितना वक्त लगे पता है? 120 साल तक मुनादी करता रहा है, तो 120 साल लगे ना कश्ती बनाने में। 120 साल लगे ना उन्होंने कश्ती बनाने में, नाल नाल मुनादी भी करन दे रहे, दुनिया को भी बता रहे हैं।
کیونکہ کشتی اس بات کی علامت تھی کہ ایک دن طوفان آئے گا، لیکن نہیں انہوں نے سنا۔ کنہوں نے سنا ہے؟ جانوروں نے سن لیا، پرندوں نے سن لیا ہے، ہاللیلویا۔ لیکن وہ اپنے کام سے نہیں ہٹے۔ کلیسیا کبھی اپنے کام سے مت ہٹے، مت اپنے ورک سے اور اپنے اس رویا سے جو خدا نے آپ کو چرچ کے وسیلہ سے عطا کی ہے، کبھی بھی ڈسٹریکٹ مت، کبھی بھی ہٹے نہیں، بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو، آپ کی جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں؟ تصا کبھی اپنے ٹیلنٹ پہ غور ہی نہیں کیتا۔ آج آپ کو بتانے لگوں آپ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ میں نے تم کو کیا دیا ہے؟ ہاں، اسی اختیار بھول جاتے ہیں، تو اسی کہتے ہیں نہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اپنا نقصان، آپ میں سے مساٹ ہٹ جاتا ہے۔ کیوں سیمسن پر سے خدا روٹ گیا ہے؟ وجہ پتہ؟ وہ اپنی خواہش کا تابعدار بن گیا۔ خدا نے جو کچھ انہیں وقت سلیکٹ کیتا تھا سی آندہ سی نہیں ایتے ہے فوج انہوں نے پیرا 100 بندہ پیرا دیتا سی، مثال دے رہا ہوں، تو 100 سوندا سی، اور پھر جاگ گئے سن آندھے وہ ٹائم پورا ہوگا 6 گھنٹے اور ساڑھی باری ہے، چلو تسی پیرا دو۔ کیوں؟ وہ سمسن آ گئی ایسے نہیں اٹھے علامت۔ آج بھی انجا ہے جے پترو منتاری کی دیا کتاں کوڑ کو ڈر دیا نے، لیکن جدو تسی اور کاماں چ پی جاندے ہو وہ آندے نے ہن خیر سل ہے، ہو گئے نے پیچھے ہو گئے نے ہن خیر سل ہے۔ اور لیکن جو جاگ رہا ہے اور جو بیدار ہے اور اپنے خدا کے تابعدار ہے، فرما بردار ہے، کہتا ہے میں تیرے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں نازل کروں گا۔ جب اختیار کو بھول جو گے تو پھر تاریکی دیا توتا گھیرا پا لیندی ہوتی ہے، پھر سارے پہ پھر جائیں گے اے میرے ہاتھ سے دعا کرے ہو، میرے ہاتھ سے دعا کرے ہو، کرن دے ہیں وہ جے نہیں سنی جان دے دی، نہیں سنی جان دی، اپنے آپ سے دھیان کرو۔ آپ یقین کیجئے آپ میں سے چرچ میں سے کوئی بیمار ہو جائے، بڑی بیماری کا شکار ہو جائے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے اندر دیکھتا ہوں کیا میں نے کلیسیا کے لیے صحیح طور پر میں چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا۔ اور اگر مجھے خدا کو حملہ کرنے والا ہاتھ اٹھاتا ہوں، اتر میرے قدرت والے خدا، کیونکہ میرا مان آئے گی یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ کنہیں نبی آئے؟ داؤد کے لیے کہتا ہے میرے دل کے موافق مل گیا، لیکن اسے بیٹا نہیں مانتا۔ ایلیا کو اس نے اوپر بلا لیا ہے لیکن بیٹا نہیں مانتا۔ موسیٰ بہترین زبردست لیڈر، لیکن بیٹا نہیں مانتا۔ بیٹا وہی ہے جو مصلوب ہونے کے لیے آسمانوں کے آسمان سے نیچے اترا ہے اور فرما برداری اور تابعداری کے ساتھ یندر میں بپتسمہ لے کر بیابان کے اندر چلا گیا ہے، اور کہتا یہی سے غلبے کے ساتھ اپنی عوام کے اندر آؤں گا اور دنیا کے اندر آؤں گا، اور میں دنیا کا نجات دہندہ بن کر دکھاؤں گا۔ کراس کویسچن والا کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ایمانداری کے ساتھ کلام کو سجدہ کرنے والا اپنی زندگی کے اندر غلبہ، وہ فتح کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہے، وہ غلبہ پاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیسے کامیاب ہو گیا وہ کشتی میں؟
اس کے بیٹے پر خبردار ہے بھائی. میں نے 120 سال کے اندر کسی اس کے بیٹے کو، کسی اسی بہو کو، اس کی بیوی کو وہ یہ نہیں کہہ رہے تو سانو کہڑے کام لا چڑیا نہیں. ابا جی تو سانو کشتی سے نہ لانا ہوں تک پتا نہیں اسی کتنے دے کتنے پہنچ جانا سی. وہ آتا ہے کتنے نہیں پہنچنا تمہیں وہ کو ہی پہنچانا میں جنہیں تمہیں پیدا کیتا ہے تے جنہیں تمہیں زمین کے اتنے رکھا ہے تمہیں وہ کو ہی پہنچانا تے صحیح سلامت تمہیں پہنچانا ہے. 40 دن تک پانی برس رہا ہے، 40 رات تک لکھا ہے سمندر کے بڑے دریاؤں کے سوتے پھوٹ نکلے، اوپر سے بھی پانی، زمین میں سے بھی پانی، اور بچے پریشان اور ٹینشن میں. باپ سکون کے ساتھ ہے، 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، پرورش کر رہا ہے، جانور چل رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ساری طرف موت ہے، لیکن کشتی کے اندر زندگی ہے، کیونکہ کشتی کے اندر قدرت والا آپ اترا ہوا ہے، آپ آیا ہوا ہے. اب جو آپ نے تالیاں بجانی ہیں نا مسکراتے ہوئے بجانی. میرے خیال سمجھ نہیں آئی تو ہنستے ہیں ہنس لے مہربانی ہنس لو. ہنسی پتہ کیا ہے کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ کی دل کی شریانیں کھلتی ہیں جنہیں منہ سے زیبی لا لیں گی اور پھر کوئی نہ کچھ ہونا ہی ہے نا. پھر بے کہیں گے ہی ہو جائے بس. تو تسی دعا کرو منو زمائش چپا چھڑو. کلام کیا رہے خوش رہو. میں کہتا ہوں پھر ہاں خوش رہو. پریز گاڈ. کشتی کے اندر زندگی ہے کیونکہ زندگی والا خدا اترا ہوا ہے. کسی نے اپنی خواہش نہیں اپنے آگے رکھی. باپ کو بھی یقین کریں اتنی آسانی ہوئی ہے نا کشتی بنانے میں. میں کہتا ہوں دنیا کو جا کے بتاتا ہوگا جیسے میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہیں ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں جو میرے وفادار ہیں، میرے تابع دار ہیں. میں نہ دیر پہ آدھے نے ابا دینی ہے، میں نہ رات پہ آدھے نے ابا رات دیے، کیونکہ تیرے نال خدا بولتا ہے اور خدا نے تجھے کہا ہے کہ کشتی بنا. کہتا ساری دنیا ڈوب جائے گی لیکن یہ کشتی نہیں ڈوبے گی کیونکہ اس کشتی کو بنانے والا اور حکم دینے والا میرا رب الفواج میرا خدا ہے. آؤ سیکھیں. تو اپنی تراشی ہوئی عورت کیا نہیں کرنا، اپنی تراشی. یقین کریں اس کلام سے یہودیوں کو اتنی آگ لگتی تھی نا، اتنی آگ لگتی تھی کہ جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خداوند کہتے ہو. وہ اندر سمجھ میری عزت کرنے ہو مننے ہو کی کریے. معاشرے تو ڈر لگتا ہے کہنا معاشرے نے تمہیں اتنے ہی رکھنا ہے، اتنے تھوڑی دال ماش بنا دینی معاشرے اسے میں ہی لے کے جانا. لیکن جو مانتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، سجدے وہی کرتے ہیں جن کے قبرستانوں میں سے اس نے بھائیوں کو باہر نکالا ہے، جن کے راہ جاتے جنازوں کو روک کر ان کے مردہ بیٹوں کو زندہ کر دیا. ہاللیلویا. کوئی ان خدا مانتے نہیں تھے. ہم بھی مردہ تھے، ہم بھی مرے ہوئے تھے، ہماری بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن اس نے اپنے کلام کے ساتھ ہمیں زندہ کیا ہے. ہاللیلویا. ہمیں زندہ کیا، خواہشوں کی قبروں میں سے باہر نکالا ہے. اور تو اپنی کسی تراشی ہوئی مورت کو جیڑی آپ کی تراشی دیئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت سے منصوبے میں بناتا ہوں، بہت سے پلان بناتا ہوں.
لیکن میں پہلے دعا کرتا ہوں، جب خدا کہتا تیرا پلان ٹھیک نہیں گا، میں کدی نہیں اڑی کی خدا نہیں اے اور میں یہی کرنا ہے، منو نہیں پتا نفع یا نقصان، بس میں ایک باری وہ کڈ لانا پھر وہ میں تو نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، منو نہیں پتا تینوں چنگا لگتا یا نہیں لگتا، منو نہیں پتا نا۔ ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے معبود کے لیے، یونانی کا لفظ ہے تھیوس۔ کیا ہے؟ تھیوس۔ وہ جو آپ پانی کا گھڑا بھرنے کے لیے آئی تھی نا خاتون سامری عورت، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا تھیوتیتوس، روحانی فطرت کا چشمہ، روحانی فطرت کا۔ اس کا عبرانی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے تھیوس، میں نے بتایا یہاں پر لفظ کہ ایسا معبود، یسوع کے لیے وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے ایسا معبود جو فطرتوں کو بدل دیتا ہے، جو فطرت کو بدل دیتا ہے، یہ تھیوس۔ پھر سجدے کے لیے عبرانی کا ایک اور لفظ استعمال ہے، وہ ہے پروسوکیونیا، پروسوکونیا۔ نام اوکھے نہیں، لفظ مشکل ہے، لیکن ان کے میننگز کیا بات ہے، کمال کمال۔ اوکے، اپنی خواہش کے کبھی بھی غلام نہ بنے، جدوں بھی غلامی کرنی ہے یسوع کی غلامی کرو، کیونکہ یسوع غلام نہیں بناتا، اپنا بیٹا تو اپنی بیٹی بناتا۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ خدا کے کلام کے تابع دار ہیں، یوسف کو غلاموں کی طرح بیچا ہے، لیکن دنیا کی نظر میں غلام ہے، لیکن اس کی نظر کے اندر سورما ہے۔ ہاللیلویا۔ دنیا میں یہی ہے، غلام ہے غلام ہے، جتنا غلام پھر آ کے کھلوتا نا شان و شوکت دے نال، صاف ستھرے کپڑے پا کے، کٹنگ شٹنگ سونی کرا کے، نہا دھو کے، تے کہندے نے کر سکتا اس کو، کیونکہ دنیا فرعون کو خدا مانتی ہے، کہتا تمہارے لیے خدا ہے، اور میں پکا عبرانی، اور یہ سر ماں سوائے خدا کے کسی کے آگے جھکتا نہیں، اسی لیے تمہاری آنکھوں کے سامنے اسی محل کے اندر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اور میں تمہارے ملک کے اوپر حاکم بنوں گا، اور تم مجھے سجدے کرو گے اور کہو گے کہ یوسف کا خدا مبارک خدا ہے۔ تو کسی اپنی تراشی ہوئی مورت سجدہ نہ کر۔ پھر اگے انہیں کام اور بتا دیتا ہے، آسمان پر ہو، زمین پر ہو، یا نیچے سمندر میں ہو۔ خدا کے لوگوں، آپ بڑے بابرکت ہو، آپ کے کہنے سے بدبوئیں نکلتی ہیں، آپ کے کہنے سے بیمار شفا پاتے ہیں۔ یہ تین چار دن میں نہیں، 2 یا 3 دن کا بعد ہے، میرے نا منہ کے اندر ایک کیل نما کوئی چیز ایسے نکلی، بڑا آواز آ رہی ہوئے ہونے نا، جیسے زبان اس کے ساتھ ٹچ کرے دل بھی خراب ہوئے۔ میں چلے پیڑے پہ آ گیا، میں نے وہیں پر اپنی زبان کو رکھ کر میں نے کہا یسوع کے نام سے یہیں پر یہ ختم ہو جائے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی، میں اپنے کام میں لگ گیا، مصروف ہو گیا، ایک دم سے میری زبان اس طرف گئی، میں کہا کدھر گیا ہو، ختم ہو گیا۔ کہنا میں تیری حفاظت کرنے پر قادر ہوں۔ یہی اختیار میں نے آپ کی طرف ٹرانسفر کیا ہے کہ جاؤ سامر بچوں کو
کچھ لوگ اپنے آپ کو چھڈو چھڈو، پورے 2 سال زندگی ہے، 3 سال زندگی ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، 10 سال ہے، انہیں کاموں کے ساتھ ہی کٹ لیں۔ ہم نے کشتی بنانی ہے اور کشتی کو لینے والا آ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ آؤ اپنے سر جھکائیں۔